بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ناقابل یقین اور خوف و ہراس میں لپٹی ہوئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہوتا ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ گاؤں پوٹھوہار کے پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک بہت قدیم گاؤں ہے۔ تقسیم ہند سے قبل یہاں ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی۔ آزادی کے بعد ہندو اور سکھ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک کنواں تھا جہاں سے تمام گاؤں والے پانی بھرا کرتے تھے۔ کنویں سے کچھ فاصلے پر برگد کا بڑا سا پیڑ تھا۔ اس پیڑ پر سانپوں کے ایک جوڑے کا بسیرا تھا، مگر وہ بے ضرر سانپ تھے، انہوں نے کبھی کسی زیرو کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے باوجود بھی گاؤں کے لوگ اس پیڑ کے نیچے جا کر آرام کرنے یا اس کی ٹہنیاں وغیرہ کاٹنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ برگد کا یہ پیڑ بہت ہی پرانا تھا اور سانپوں کا جوڑا بھی برسوں سے وہاں رہ رہا تھا۔ برگد کا تنا اتنا بڑا تھا کہ سانپ اس کے اندر گھر بنا کر رہ رہے تھے۔ ساون کے موسم میں وہ جوڑا زمین پر اترتا تو گاؤں کے لوگوں کو نظر آتا، تب بھی لوگ ان سے ڈر کر دور بھاگتے تھے۔ وہ زمین جس پر کنواں اور پیڑ تھا، یہ زمین ایک ہندو کی تھی۔ ہجرت کے وقت اس نے وہ زمین گاؤں کے ایک ذمہ دار شمشاد کو دے دی تھی۔ شمشاد نے کئی بار ایندھن کی غرض سے برگد کے پیڑ کو کاٹنے کا سوچا، مگر سانپوں کے خوف سے اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ کچھ عرصے بعد مادہ سانپ مر گئی تو نر سانپ اکیلا رہ گیا۔ اس کی جسامت دیکھ کر ہی لوگوں کو خوف آنے لگتا تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس ناگ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ناگ اگر 100 سال کا ہو جائے گا تو وہ انسانی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، مگر ایسی باتوں پر کم ہی لوگ یقین کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کی عمر 100 سال کے قریب ہی ہوگی۔ شمشاد خان تھوڑا پڑھا لکھا تھا، اس لیے اس نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ انہیں شہر کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا، ان پر محنت کی، روپیہ خرچ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بڑا بیٹا فوج میں چلا گیا اور دوسرا بیٹا کسی سرکاری ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا۔ اسی دوران شمشاد خان کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں میں اس خاندان کی عزت مزید بڑھ گئی کیونکہ ان کے پاس جائیداد اور دولت سب سے زیادہ تھی۔ شمشاد خان کا بڑا بیٹا نواز جب فوج سے ریٹائر ہوا تو اس نے بقیہ زندگی گاؤں میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کنویں والی زمین میں باغ لگایا جس میں پھلوں پھولوں کے علاوہ سبزیاں بھی اگتی تھیں۔ اس نے کئی کنال زمین کو باغ کی شکل دے دی اور اس کے گرد 4 دیواری بھی بنوا دی۔ کنواں اور برگد کا پیڑ اس 4 دیواری کے اندر ہی رہے۔ نواز محنتی انسان تھا، اس لیے اس کا باغ نہایت ہی خوبصورت اور پھل دینے والا بن گیا۔ اس نے کنویں کو مزید گہرا کیا اور اس میں موٹر لگا کر پانی کی کمی کو مسئلہ بننے نہ دیا۔ انہی دنوں ساون کا موسم آ گیا، خوب بارش برسی، مگر ساون کی اس رت میں سانپ نظر نہ آیا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ سانپ یقیناً یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہوگا۔ کئی لوگوں نے نواز کو مشورہ دیا کہ وہ برگد کا پیڑ کاٹ دے کیونکہ اس نے بہت ساری زمین گھیر رکھی ہے، اس کی چھاؤں تلے کسی قسم کی فصل یا پودے نہیں اگ سکتے تھے، مگر نواز نے ان کے کہنے پر عمل نہ کیا۔ وہ یہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ ناگ واقعی یہاں سے چلا گیا ہے۔ جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا اس نے برگد کو نہیں کاٹنا تھا۔ 1 سال بیت گیا، پھر سے ساون آ گیا مگر کسی نے ناگ کی شکل نہ دیکھی۔ اب گاؤں والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یا تو سانپ مر گیا ہے یا وہ یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ انہی دنوں ایک شخص پھرتا پھراتا نواز کے گاؤں آیا اور نواز کا باغ دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے باغ کی خوبصورتی کی تعریف کی اور نواز سے کہا کہ وہ ایک تجربے کار مالی ہے اور یہ پیشہ اسے وراثت میں ملا ہے۔ اگر نواز اسے موقع دے تو وہ اس کے باغ کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ اس کی تراش خراش کا کام بھی کرے گا۔ نواز اس شخص کی باتوں اور ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اجنبی کو باغ کی رکھوالی کے لیے ملازم رکھ لیا۔ نواز نے باغ کے اندر ہی
اس کے لیے ایک کمرہ تعمیر کروایا۔ اس نے وہاں رہائش رکھ لی۔ اس کے لیے کھانا حویلی سے بھیجا جاتا تھا۔ کبھی کبھار وہ خود حویلی میں آ کر کھا لیتا تھا۔ اس اجنبی کا نام فضل دین تھا۔ فضل دین نے باغ کی خوبصورتی، پودوں کی تراش خراش، صفائی ستھرائی، گوڈی کرنے میں دن رات ایک کر دیا۔ نواز اس سے بہت خوش تھا۔ فضل دین کی حویلی کے ایک ملازم گلزار سے دوستی تھی۔ گلزار کبھی فضل دین سے ملنے باغ میں چلا جاتا اور کبھی فضل دین گلزار سے ملنے حویلی آ جاتا۔ فضل دین کو تو ہر لمحے باغ کی ہی فکر رہتی تھی۔ باقاعدگی سے پودوں کو پانی دینا وہ کبھی نہ بھولتا تھا۔ باغ کے پودوں اور بیلوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ وہ برگد کے پیڑ کی بھی تراش خراش کرنے لگا تو نواز نے اسے منع کر دیا اور اسے کہا کہ وہ برگد کے درخت کو کاٹنے کا پروگرام بنا رہا ہے، مگر فضل دین نے اس سے اتفاق نہ کیا اور نواز کو مشورہ دیا کہ وہ اس پیڑ کو نہ کاٹے۔ اس نے برگد کے کئی فائدے گنوا دیے۔ یوں نواز اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے برگد کو کاٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حویلی کے ملازم کو یہ بات نہ بھاتی تھی کہ نواز فضل دین کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ اسے فضل دین سے خواہ مخواہ کا بیر ہو گیا تھا۔ فضل دین نے اب اسی وجہ سے حویلی جانا بند کر دیا۔ وہ کھانا بھی باغ کے اندر اپنے ڈیرے پر ہی بنانے لگا۔ گرمیوں کے موسم میں فضل دین کا زیادہ تر وقت برگد کی چھاؤں میں ہی گزرتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ فضل دین ایک دو دن کے لیے باغ سے غائب ہوتا اور پھر خود ہی لوٹ بھی آتا۔ نہ جانے کیوں نواز نے کبھی اس سے باز پرس نہ کی تھی کہ وہ کہاں اور کیوں جاتا ہے۔ انہی دنوں نواز اپنی فیملی کے ہمراہ شہر میں کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسی دوران ان کی حویلی میں چوری ہو گئی۔ اس میں نقدی اور زیورات شامل تھے جن کی مالیت لاکھوں میں بنتی تھی۔ چوری کرنے والا ان کا قابل اعتماد ملازم گلزار تھا۔ وہ چوری کرنے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ پولیس انتہائی بھاگ دوڑ کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ نواز کو نقصان سے زیادہ گلزار کی نمک حرامی کا دکھ ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نواز خان نے اپنے طور پر بھی گلزار کو بہت تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ نواز نے تھانے والوں سے کہا کہ وہ اس کیس کو بند کر دیں مگر وہ نہ مانے اور تفتیش جاری رکھی۔ تھانے داروں اور گاؤں کے ایک دو اور لوگوں کو یہ شک تھا کہ چوری کی واردات گلزار اور فضل دین نے مل کر کی ہے۔ فضل دین نے گلزار کو بھگا دیا ہے اور اب یہ خود بھی بھاگ جائے گا، لہٰذا تھانے والوں نے شک کی بنیاد پر فضل دین کو گرفتار کر لیا اور اسے اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ فضل دین نے ان کو بہت یقین دلایا، دہائی دی، واویلا کیا کہ اس چوری میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، مگر پولیس والے نہ مانے۔ انہوں نے جب فضل دین کو مخصوص کمرے میں چترول کے لیے لے جانا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ انسپکٹر کو غصہ آ گیا۔ اس نے فضل دین کو ایک غلیظ سی گالی دی اور ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ فضل دین پر اس کی ٹھوکر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انسپکٹر، میں ملازم ہوں، مجرم نہیں، مجھے گالی مت دو، اس نے التجائیہ لہجے میں کہا، مگر انسپکٹر پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اس نے فضل دین کو ایک اور گالی دی اور اسے حوالات میں دھکیل دیا۔ جب پولیس اہلکاروں نے فضل دین پر تشدد کرنا چاہا تو حوالات میں دھواں سا بھر گیا، جلد ہی دھواں بھی اڑ گیا۔ تو پولیس کے سپاہی یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ اب حوالات میں فضل دین تو موجود نہ تھا بلکہ وہاں ایک بڑا سا ناگ لہرا رہا تھا۔ ناگ نے ایک سپاہی کو ڈس لیا اور وہ حوالات کے اندر ہی فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے اہلکاروں نے ساتھی کا یہ حشر دیکھا تو بھاگ گئے اور ان کا وہ ساتھی دم توڑ گیا۔ تھانے والوں نے دیکھا کہ اس ناگ نے پورے تھانے میں ایک چکر لگایا اور سب کو خوفزدہ کر کے وہاں سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس ناگ کو ابھی تک کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی حیران تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہی ناگ تھا جو برگد کے پیڑ میں رہتا تھا۔ 100 سال کا ہونے کے بعد وہ فضل دین کی شکل میں انسانی روپ میں سامنے آیا۔ جلد ہی لوگ اس واقعے کو بھول گئے مگر پھر حالات نے غیر متوقع طور پر پلٹا کھایا۔ گلزار نہ جانے کہاں سے آ گیا۔ آدھی رات سے زیادہ بیت چکی تھی۔ نواز خان اپنی خوابگاہ میں میٹھی نیند سو رہا تھا
کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، جس سے نواز کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ اس نے سامنے گلزار کو کھڑا پایا اور پھر حقیقت کو خواب سمجھتے ہوئے کروٹ بدل کر سو گیا۔ لیکن اس طرح آخر کب تک حقیقت سے نگاہیں چرائی جا سکتی تھی؟ دوسری رات پھر سے گلزار خوابگاہ میں آ دھمکا۔ نواز کو اب بھی یقین نہ آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر قریب ہی میز پر رکھے ہوئے ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کیا تو کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ نواز کو یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس کی لاشعوری وہم کا نتیجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے وہ نیند کی وادی میں جا پہنچا۔ تیسری رات پہلی 2 راتوں کے برعکس بڑی ہی بھیانک ثابت ہوئی۔ نواز اپنے ملازم گلزار کو دیکھ کر کانپ گیا۔ گلزار زخمی حالت میں نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ اس کے کپڑے خون سے لتھڑے ہوئے تھے اور سر کٹی ہوئی گردن کے ساتھ اس کے سینے پر پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا۔ زندگی کے ان آخری اور مایوس کن لمحات میں اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، جن میں عجیب، خوفناک، پراسرار چمک تھی۔ اس نے نواز خان کو بڑے حاکمانہ انداز میں باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ نواز نے انکار کرنا چاہا مگر اس کی تو ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس نے شور مچا کر گھر والوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہا تو اس کی زبان خشک لکڑی کی طرح حلق میں سخت اور کھردری ہو کر اٹک گئی۔ ان حالات میں اس کے لیے گلزار کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اب گلزار آگے تھا اور نواز اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد نواز ٹھہر گیا تاکہ دونوں کا درمیانی فاصلہ بڑھ جائے۔ لیکن اس کا خیال غلط نکلا۔ گلزار کے آگے بڑھتے ہوئے قدم بھی رک گئے۔ اس نے پلٹ کر جن نگاہوں سے نواز کو گھورا اور کچھ کہے بغیر ہی چل دیا۔ نواز کی حالت یہ تھی کہ وہ غیر ارادی طور پر گلزار کے پیچھے ہو لیا۔ گلزار کا رخ برگد کے پیڑ کی طرف تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے ایک نظر نواز کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ نواز وہیں جم کر کھڑا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ حیران تھا کہ گلزار کو زمین نگل گئی ہے یا وہ ہواؤں میں تحلیل ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب نواز کے ہوش بحال ہوئے تو وہ سوچوں میں مبتلا گھر لوٹ آیا۔ وہ بہت ہی پریشان تھا کہ اسے اپنی خوابگاہ میں دکھائی نہ دینے والی ہستی کی موجودگی کے احساس نے مزید پریشان اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت کے خیال سے میز کی دراز سے پستول نکال کر جیب میں رکھ لیا اور کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ رات کا بقیہ حصہ اس نے جاگ کر گزارا۔ صبح تک وہ برگد کے پیڑ کو کاٹنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر برگد کے پیڑ کو کاٹنے کے لیے وہاں جا پہنچا۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ برگد کا پیڑ بدروحوں کا مسکن ہے، اس لیے اسے جلد از جلد کاٹ کر ختم کر دینا چاہیے۔ مگر اسے بدروحوں کے انتقام کا بھی خوف تھا، مگر پھر بھی اس نے پیڑ کو کٹوانا شروع کر دیا۔ پیڑ کا تنا کھوکھلا ہونے کی وجہ سے وہ جلد ہی کٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کھوکھلے تنے سے ایک گٹھڑی لڑکتی ہوئی باہر آ گری۔ وہ گٹھڑی اٹھا کر جب نواز خان کے حوالے کی گئی، جسے کھول کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو خون آلود کپڑے ہیں، بس پھر کیا تھا۔ درخت کے کھوکھلے تنے کی اچھی طرح تلاشی لی گئی تو انسانی ہڈیوں کے علاوہ لوہے کا ایک چھوٹا سا صندوقچہ ملا۔ نواز خان نے پولیس کو اطلاع دی۔ ان کی موجودگی میں صندوقچہ کھولا گیا تو اس میں سے نواز خان کے چوری کیے ہوئے زیورات اور نقدی برآمد ہوئی۔ نواز خان تو خوش ہو گیا، اس کے نقصان کا ازالہ ہو گیا تھا۔ مگر ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ گلزار کی لاش کی گلی سڑی ہڈیاں اور نواز کے زیورات اور نقدی کس نے چرائے تھے؟ کیا فضل دین نے؟ لیکن اس بات کو کسی کا ذہن تسلیم نہیں کرتا، جبکہ کچھ لوگوں کی بات دل کو لگتی ہے کہ گلزار زیورات اور نقدی لے کر بھاگا ہوگا تو فضل دین نے ہی اس کا راستہ روکا ہوگا اور ناگ بن کر نہ صرف اس کو ڈسا بلکہ اسے مال سمیت برگد کے پیڑ میں داخل کر دیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ راز ابھی تک کوئی نہیں جان سکا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟
تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔